کریمین حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں، ان سے روایت ہے کہ وہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حسن و حسین کو لے کر آئیں اور عرض کیا حضور سے، حضور ان کو اپنی وراثت عطا فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا ام الحسن فلہ ہیبتی و سوددی، حضور نے فرمایا حسن میری ہیبت و سرداری کا وارث ہے، حسن میری ہیبت سرداری کا وارث ہے۔ وَأَمَّا الْحُسَيْنُ فَلَهُ جُرْأَتِي وَجُودِي، اور حسین میری جرت اور سخاوت کا وارث ہے۔ سبحان اللہ، یعنی حضور نے فرمایا حسن کو میں نے اپنی ہیبت دی، اپنا روب دیا، جلال دیا اور اپنی سرداری عطا کی، اور حضرت حسین کو میں نے اپنی جرت دی، بہادری دی، شجاعت دی اور اپنی سخاوت عطا کی۔ آپ دیکھیں نا، میدان کرب و بلا میں جب آپ کے تمام عزیز و اقارب، بھانجے، بھتیجے، بیٹے اور اپنے عزیز و اقارب شہید ہو گئے، آپ پھر بھی ڈگمگائے نہیں ہیں، اپنے موقف سے پیچھے نہیں ہٹے۔ یزیدیوں کی طرف سے یہی تھی ڈیمانڈ کہ یزید کی بیعت کر لیں، ہم آپ کو چھوڑ دیں گے۔ فرمایا یہ کیسے ممکن ہے؟ وہ حسین جس نے اللہ کے حبیب کی آغوش میں پرورش پائی ہے، جو حسین حضور کے کندھوں پہ جس نے سواری کی ہے، حضور کے سینے پہ کھیلا ہے، وہ حسین فاسق و فاجر کی بیعت نہیں کر سکتا۔ تو کتنی بہادری کی بات ہے کہ علی اصغر 6 ماہ کا بچہ بھی شہید ہو جائے، علی اکبر 18 سال کا شبیہ مصطفیٰ صاحبزادہ بھی شہید ہو جائے، بھتیجا حضرت قاسم جیسا جوان بیٹا بھی شہید ہو جائے، اور بانجے اون و محمد جیسے ننھے بھتیجے بانجے بھی شہید ہو جائیں، اور پھر بھی آدمی ڈگمگائے نہیں۔ یہ ہے جرت، یہ ہے بہادری۔ تو یہ حضور نے فرمایا میں نے حسن کو اپنی ہیبت سرداری عطا کی، اور حسین کو میں نے اپنی جرت اور سخاوت عطا کی۔ اللہ۔ اور دوسری حدیث میں حضرت ام ایمن، یہ حضور کی خادمہ ہیں، وہ روایت کرتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا حسن و حسین کو لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، عرض کی آقا ان کو کچھ عطا فرمائیں، ان کو کچھ عطا فرمائیں۔ تو آپ نے فرمایا نحلت ھذا الکبیر المہابۃ والحلم، میں نے اپنے بڑے صاحبزادے حسن کو ہیبت اور بردباری عطا کی، حلم عطا کیا۔ وَنَحَلْتُ هَذَا الصَّغِيرَ الْمَحَبَّةَ وَالرِّضَا، اور میں نے اپنے چھوٹے صاحبزادے حضرت حسین کو محبت اور رضا عطا کی، محبت الہی، محبت رسول اور اللہ کی رضا پہ راضی رہنا۔ میں نے حسین کو محبت بھی عطا کی اور رضا بھی عطا کی۔ یہی حضور کی یہ آپ کا عطیہ تھا کہ میدان کرب و بلا میں نواس رسول اللہ کی رضا پہ راضی رہا، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی پریشانی نہیں۔ وہ ہے نا کسی اللہ کے بندے کا شعر ہے کہ جے سونا میرے دکھ وچ راضی، میں سکھ نو چلے پانا۔ اللہ کے بندوں کی شان یہ، وہ ہر حال میں صبر و شکر کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر اللہ تعالی ہمارے دکھ میں راضی ہے، پریشانی میں راضی ہے، ہم اس کے اوپر بھی راضی ہیں۔ اور پھر اگلی جناب جو ہے فصل، حسنین کریمین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حسنین کریمین تمام جنتی جوانوں کے سردار۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل جنہ، حسن و حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ حسن و حسین تمام جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ تو بھائی جنت کے مالک حسن و حسین ہیں۔ جنت میں وہ جائے گا جو اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا، اطاعت کرتا ہوگا، ادب کرتا ہوگا۔ یہ کوفی، یہ یزیدی، یہ بدبخت جنہوں نے نواس رسول کے اوپر مظالم کے پار توڑے، یہ جنت کا سوچیں بھی نہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ اگلی حدیث پاک بڑی ایمان افروز حدیث ہے۔ حضرت سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میری والدہ نے پوچھا مجھ سے، یہ حدیث بڑی پیاری ہے جی، سارے حضور کے فرامین پیارے ہیں،
میری والدہ نے پوچھا بیٹا حضور کی زیارت کیے تمہیں کتنے دن ہو گئے؟ تو کہتے میں نے کہا امی جی چند دن ہو گئے میں نے سرکار کی زیارت نہیں کی۔ فرماتے میری والدہ مجھ سے ناراض ہو گئی کہ تم نے حضور کی زیارت کیوں نہیں کی؟ میں نے کہا امی مجھے اجازت دیں میں ابھی سرکار کی بارگاہ میں جا کے مغرب کی نماز آپ کے پیچھے پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہتے میں نے اپنی امی سے اجازت دی، میں نے کہا امی جی مجھے اجازت دیں میں سرکار کے پیچھے جا کے مغرب کی نماز پڑھوں تاکہ میں اپنے لیے اور آپ کے لیے بخشش کی دعا بھی کرواؤں۔ یہ صحابہ کرام کا عقیدہ تھا کہ بخشنے والا رب ہے، لیکن جب حضور کی سفارش ہو جائے گی، جب حضور ہماری شفاعت کریں گے، حضور کا وسیلہ درمیان میں آئے گا، اللہ یقیناً ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ فرماتے میں نے مغرب کی نماز حضور کے پیچھے جا کے پڑھی۔ کتنے خوش بخت ہیں جی وہ صحابہ کرام، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ آج ہم حضور کا اسم گرامی لے کر سن کے دل کو سکون دیتے ہیں۔ وہ لوگ کتنے عظیم تھے، حضور کو دیکھا، حضور کے فرامین سنے اور حضور کے پیچھے نمازیں پڑھی۔ فرماتے میں نے مغرب کی نماز سرکار کے پیچھے پڑھی، حضور نے نماز پڑھائی، پھر حضور نوافل میں مصروف ہو گئے، نوافل پڑھنے لگے حتیٰ کہ عشاء کا وقت ہو گیا۔ میں وہیں بیٹھا رہا، حضور نے عشاء کی نماز پڑھائی اور پھر عشاء کی نماز پڑھا کے آپ اپنے کاشان اقدس کی طرف حضور چلے۔ حضور کا مبارک گھر مسجد نبوی شریف کے ساتھ تھا، جن کو اللہ کریم نے حضور کی بارگاہ کی حاضری عطا کی وہ آپ کو بتائیں گے۔ آج بھی جہاں پہ حضور کا منبر شریف ہے وہاں ساتھ ہی حضور کا حجرہ پاک ہے، جہاں حضور کا روضہ پاک ہے وہی حضور کا گھر ہے۔ تو یہ بالکل یہ ساتھ 1-2 منٹ کی مسافت تھی۔ کہتے ہیں جب حضور اپنے گھر کی طرف چلے میں بھی سرکار کے پیچھے تھا۔ اب صحابہ کا ادب دیکھیں، آواز نہیں دے رہے، حضور کو بلا نہیں رہے، پیچھے پیچھے چلے۔ حضور نے فرماتے ہیں حضور نے میری آواز سنی اور آپ نے پوچھا من ھذا حذیفہ، یہ کون ہے؟ حذیفہ ہے؟ تو میں نے کہا نام حضور جی آپ کا غلام حذیفہ۔ اب سنیں حضور کی شان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا ما حاجتک، اے حذیفہ تمہاری حاجت کیا ہے، کس ضرورت سے آئے ہو؟ اور ساتھ ہی حضور نے فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، حذیفہ جا اللہ تجھے بھی بخشے تیری ماں کو بھی بخشے۔ ابھی حضور کو بتایا نہیں ہے، ابھی حاضری کا مقصد بیان نہیں کیا حضور میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ آپ میرے لیے میری ماں کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ حضور کو بتایا نہیں ہے، حضور پہلے ہی جان گئے میرا غلام کس لیے آیا ہے، تو بن بتائے حضور نے فرمایا غفر اللہ لک ولی امک، حذیفہ جا اللہ تجھے بھی معاف کرے تیری ماں کو بھی معاف کرے۔ یہ ہمارے آقا کا علم خدا داد ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضور کو دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، وہ جاہل ہیں۔ حضور کو اللہ نے اتنا وسیع علم دیا ہوا ہے کہ آپ بغیر بتائے جان لیتے تھے میرا غلام کس لیے میری بارگاہ میں حاضر ہوا۔ اور اگلا جملہ جی حضور نے فرمایا حذیفہ یہ فرشتہ جو اس رات میرے اوپر نازل ہوا اس سے پہلے کبھی میرے اوپر نازل نہیں ہوا، اس نے اپنے رب سے اجازت لی، اللہ مجھے اجازت دے میں تیرے حبیب کو جا کے سلام عرض کروں۔ کیا شان ہے جی۔ پتہ چلا حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنا یہ تو فرشتوں کی بھی سنت ہے۔ تم کہتے ہو صلاۃ و سلام کہاں سے ثابت ہے؟ حضور کو سلام کرنا، صلاۃ پڑھنا، درود پڑھنا یہ اللہ کے فرشتوں کی سنت ہے۔ آپ نے فرمایا یہ فرشتہ میرے پاس آیا، اس نے مجھے خوشخبری دی کیا؟ بِأَنَّ فَاطِمَةَ سَيِّدَةُ نِسَاءِ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَأَنَّ الْحَسَنَ وَالْحُسَيْنَ سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ۔ آپ فرمایا اس فرشتے نے مجھے آ کے خوشخبری دی حضور آپ کی لخت جگر نور نظر سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تمام جنتی عورتوں کی سردار ہیں، اور حسن و حسین تمام جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ یہ حدیث ترمذی کے اندر ہے، صحیح ابن حبان میں ہے، سنن کبریٰ میں ہے، مسند امام محمد بن حنبل میں ہے، مصنف میں ہے، بے شمار کتابوں میں یہ حدیث آئی ہے۔ یہ شان ہے حضور کی اہل بیت کی۔ تو بھئی جنت میں تو وہ جائے گا جو اہل بیت سے محبت کرتا ہوگا،
جو ان کا احترام کرے گا. یہ لوگ بدبخت جو چند مخصوص دنوں میں یہ جناب بہت کچھ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت سے پیار ہے، یہ گستاخ ہیں. اہل سنت سے بڑھ کے حضور کی اہل بیت سے محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے. اور جناب سنیں اگلی حدیث بھی بڑی ایمان افروز. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے سرکار کو فرماتے سنا، حضور نے فرمایا نحن ولد عبد المطلب سعادت اہل جنہ. آپ نے فرمایا ہم اولاد عبد المطلب اہل جنت کے سردار ہیں. یہ حضور فرما رہے ہیں ہم عبد المطلب کی اولاد، کیونکہ حضور کے دادا جان کا نام ہے عبد المطلب. تو آپ فرمایا ہم عبد المطلب کی اولاد اہل جنت کے سردار ہیں. اور سرکار نے آگے وضاحت کر دی، آنا میں و حمزہ و علی و جعفر و الحسن و الحسین و المہدی. حضور نے نام لے کے بتا دیا، میں حمزہ، علی، جعفر، حسن، حسین، مہدی، ہم سب اہل جنت کے سردار ہیں. ہم سب اہل جنت کے سردار. اور جناب سنیں ایک اور بڑی پیاری حدیث. حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے اپنے نانا جان کو فرماتے سنا. یہ مولا حضرت امام حسین خود اس حدیث کو بیان فرما رہے ہیں. میں نے حضور سے سنا، اپنے نانا جان کو فرماتے ہوئے سنا. آپ نے فرمایا لا تسب الحسن والحسین. یہ حضور فرما رہے ہیں حسن و حسین کو گالی نہ دو، حسن و حسین کو گالی نہ دو، ان کو برا نہ کہو. کیوں؟ فَإِنَّهُمَا سَيِّدَا شَبَابِ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنَ الْأَوَّلِينَ وَالْآخِرِينَ. سرکار نے فرمایا سنو لوگو، حسن و حسین کی شان کیا ہے. حسن و حسین کو برا نہ کہنا. کیوں؟ حسن و حسین حضور نے فرمایا پہلی تمام امتیں اور پچھلی تمام امتوں کے جنتی لوگوں کے سردار ہیں. پہلی تمام امت حضرت آدم سے لے کر فرمایا آخر تک، یعنی پہلی بھی ساری امتیں اور بعد میں بھی آنے والی تمام امتوں کے جتنے جنتی لوگ ہیں سب کے سردار حسنین کریمین، سب کے سردار حسنین کریمین. اور جناب سنیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، حضور نے فرمایا خیر شبابکم الحسن والحسین. میں تمہارے جوانوں میں سب سے بہتر جوان حسن و حسین ہے. تمہارے جوانوں میں سب سے بہتر، سب سے افضل حسن و حسین ہے. اور جناب سنیں اللہ کریم نے حسنین کریمین کو کمال تطہیر کی شان عطا کی. اللہ نے حسن و حسین اور اہل بیت کو پاک فرما دیا ہے. حضرت صفیہ بنت شیبہ روایت کرتی ہیں، سید ام المومن عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں، ایک مرتبہ حضور باہر تشریف لائے، صبح کا وقت تھا اور اللہ کے پیارے حبیب آپ نے ایک چادر اوڑھی ہوئی تھی حضور نے، جس پر سیاہ اون کے کجاووں کے نشان بنے ہوئے تھے. حسن بن علی آئے، حضور نے ان کو اپنی چادر میں داخل کر لیا. پھر حضرت حسین آئے، وہ بھی حضور کی چادر میں داخل ہو گئے. سیدہ فاطمہ الزہرا حاضر ہوئیں، حضور نے ان کو بھی اپنی چادر پاک میں داخل کر لیا. مولا علی شیر خدا آئے، آپ نے ان کو بھی چادر میں لے لیا. پھر حضور نے یہی قرآن پاک کی آیت پڑھی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ یہی چاہتا ہے اے نبی کے گھر والوں تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے اور تمہیں خوب پاک صاف فرما دے. تو حضور نے ان چاروں ہستیوں کو اپنی چادر میں چھپا کے فرمایا اللہ یہ چاہتا ہے کہ میری اہل بیت سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور کر دے. لیکن یہ ذہن میں رہے یہ چاروں ہستیاں بھی حسن و حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا، مولا علی، یہ چاروں ہستیاں بھی حضور کی اہل بیت میں خاص طور پہ شامل ہیں. لیکن حضور کی تمام ازواج مطہرات، آپ کی تمام بیویاں وہ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. حضور کے خاندان کے لوگ، خاندان بنو ہاشم، بنو عبد المطلب کے لوگ جو مسلمان تھے، جن میں حضور کے سگے چچا حمزہ، حضرت عباس، حضور کی پھوپھی جان حضرت صفیہ، یہ لوگ بھی اہل بیت میں شامل ہیں. حضور کی تمام اولاد پاک،
آپ کے تمام صاحبزادے، صاحبزادیاں، نواسے، نواسیاں، بیٹیاں، یہ سب لوگ اہل بیت میں شامل ہیں۔ صرف انہی لوگوں کو چاروں کو اہل بیت میں شامل کرنا، حضور کے ازواج مطہرات کی گستاخیاں کرنا، یہ اہل بیت کی کو ماننے والوں کی شان نہیں ہے۔ حضرت محترم اور جناب سنیں، ذرا دیکھیے گا اہل بیت کی شان کیا ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، حضور نے فرمایا لوگوں سنو خبردار، یہ مسجد کسی جنبی یعنی ناپاک بندہ جس کے اوپر غسل فرض ہو، اور حائضہ عورت کو جو مینسز آتے ہیں ہر مہینے اسے کہتے ہیں حیض، حضور نے فرمایا یہ مسجد کسی جنبی اور کسی حائضہ عورت کے لیے حلال نہیں سوائے رسول پاک، علی، فاطمہ، حسن و حسین کے۔ ان برگزیدہ ہستیوں کے علاوہ کسی کے لیے مسجد نبوی شریف میں ناپاکی کی حالت میں آنا جائز نہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، قد بینت لکم الاسماء اللہ تدلوا، میں نے تمہیں ان کے نام بھی بتا دیے تاکہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ۔ یہ خصوصیات دیکھیں، جس کے اوپر غسل فرض ہو مسجد میں نہیں آ سکتا، عورت جو ناپاک ہو مسجد میں نہیں آ سکتی۔ لیکن حضور کی اہل بیت کی شان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میں، علی، فاطمہ، حسن و حسین اگر پاک نہ بھی ہوں تب بھی مسجد میں آنا جائز ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے جناب، یہ اہل بیت کی خصوصیات میں سے ہیں۔ حضرت عمر بن ابی سلمہ یہ حضور کے پروردہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں حضرت ام سلمہ کی گھر حضور کے اوپر یہ قرآن پاک کی آیت اتری، انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ تو حضور نے سیدہ فاطمہ، حسنین کریمین ان کو بلایا اور حضور نے ایک کملی میں ڈھانپ لیا۔ علی حضور کے پیچھے تھے، آپ نے ان کو بھی اپنی کملی میں ڈھانپ لیا۔ پھر آپ نے یہ دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی فاذھب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اللہ یہ لوگ میری اہل بیت ہیں، ان سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما، ان کو خوب پاک صاف فرما۔ ایک اور حدیث پاک حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، حضور نے فرمایا من احبنی فلیحب ھذین، جس بندے کو مجھ سے محبت ہے وہ حسن و حسین سے محبت کرے۔ جس کو مجھ سے محبت ہے اس کے اوپر لازم ہے کہ حسن و حسین سے بھی محبت کرے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب قرآن پاک کی آیت کریمہ اتری، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، کہ اے حبیب فرماؤ میں تم سے تبلیغ اسلام پہ کوئی اجرت نہیں مانگتا سوائے قرابت کی محبت کے۔ جب یہ قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی تو صحابہ کرام نے حضور سے پوچھا، حضور یہ آپ کے اہل بیت کون لوگ ہیں؟ یہ قربا سے مراد کون لوگ ہیں جن کی محبت اللہ نے ہمارے اوپر واجب کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما۔ صحابہ سنو، علی، فاطمہ، ان دونوں کے بیٹے، یہ چار ہستیاں وہ ہیں جن کی محبت میرے رب نے تمہارے اوپر واجب کر دی ہے۔ تو اللہ نے اہل بیت کی محبت لوگوں کے اوپر واجب کی ہے۔ بس آخری حدیث پاک سن لیں، حضور نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، آپ نے فرمایا من احب الحسن والحسین فقد احبنی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ جس نے حسن و حسین سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے ان سے بغض رکھا اس نے مجھ سے بغض رکھا۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔